لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے مسلسل آپ حضرات محو عبادت ہیں اور نوحہ سماعت کر رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، آپ حضرات مصاب ہو رہے ہیں. یہ وقت صرف اور صرف گہوارے کی برآمدگی کا وقت ہے. آپ سب آمادہ ہیں. 7 سے 8 منٹ کا وقت مجھے دیا ہے. آپ بے شیر کے گہوارے کو برآمد کریے. میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی ہے، علماء بے شک واقف ہیں. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، حضور نے ارشاد فرمایا: بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں پر وہ حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی. قیامت آ جائے گی، عزاداری حسین جاری رہے گی. دنیا ختم ہو جائے گی، نام حسین باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ آگ عزائے حسین کی ہمارے سینوں میں روشن ہے. یہ دل ہمارا بریاں ہے، یہ آنکھیں ہماری گریاں ہے. لفظ حسین ہماری ذہنوں کی چلونوں سے ٹکراتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہم مصاب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہوں. ہمیں کربلا کا بھوکا پیاسا یاد آتا ہے، ہمیں فاطمہ کا غریب یاد آ جاتا ہے. یہ نام ایسا درد انگیز نام ہے کہ اپنے اندر نہ جانے کتنی بڑی کربلا سمیٹے ہوئے ہے. عزاداروں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بڑا مقام ہے عزاداری کا، بڑا مقام ہے عزاداروں کا. یہ گہوارے کی تقریر ہے. میری پردے دار ماں بہنیں، اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے، ان کی باغ بہاری آباد رکھے. عزاداروں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ عزاداری حسین ہم تک ایسے نہیں پہنچی ہے. نوجوانوں، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، لیکن خوشا نصیب ہو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت کرے. کتنے سلیقے سے آپ نے حسین کی عزا کا اہتمام کیا ہے. مولا آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں. نہ جانے کہاں کہاں سے مومنین آج اس بستی میں زیارت کرنے آئے ہیں. تمہارا شکریہ دوستو، تمہارا شکریہ بزرگوں کہ تم نے نہ جانے کتنی آنکھوں کو آج موقع دے دیا کہ وہ کھل کے اپنے حسین پہ رو لے. عزیزو، میں نے ابھی کوئی مصائب نہیں پڑھا، مجھے 2 فقرے کہنے ہیں. بڑی منتوں سے عزاداری ہم تک پہنچی ہے. پتہ ہے آج حالات نہیں خراب ہیں، حالات تو کل خراب تھے جب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ عزاداری حسین نہیں ہوگی، زیارتیں بند کر دی جائیں، کربلا کوئی نہ جائے، اربعین پہ کوئی نہ پہنچنے پائے. لیکن پتہ ہے اس وقت بھی آپ جیسے حسین کی حرارت عزا رکھنے والے اٹھے. کہنے لگے کیا حکومت کا فرمان ہے؟ کا فرمان حکومت یہ ہے کہ حسین کی کربلا وہ جائے گا جو اپنے ایک پیر کٹوائے گا. تواریخ بتاتی ہے لوگوں نے پیر کٹوائے
مگر حسین کی کربلا نہ چھوڑی۔ پھر ایک مرتبہ حکومت وقت نے فتوے دیے کہ اب وہ کربلا جائے گا جو اپنے ہاتھ کٹوائے گا۔ تاریخ نے بتایا کہ مجمع اور بڑھ گیا۔ جب پوچھا گیا کہ مجمع اس قدر کیوں بڑھ گیا تو کہا مجمع سے پوچھو۔ جب مجمع سے پوچھا گیا ہاتھ کٹنے کا خوف نہیں، یہ لوگ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، یہ تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو مجمع نے کہا ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ کٹوائیں گے مگر اس کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم کرنے ضرور جائیں گے جو حسین کے اوپر اپنی جان نثار کر گیا۔ عزاداروں، حکومتوں نے پھر فرمان جاری کیا، لو میں لے آیا اپنی منزل تک، اور اب جو فتویٰ آیا تو یہ آیا کہ اب زیارت حسین پہ وہ جائے گا جو اپنے ساتھ ایک فدیہ لائے گا، ایک ذبح ہوگا، دوسرا زیارت حسین پہ جائے گا۔ لو میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا میری ماں بہنوں، اللہ آپ کی آغوش سلامت رکھے، آپ کی گودیوں کے پالوں کو سلامت رکھے۔ تاریخ کہتی جب یہ حکومت وقت نے فتویٰ دیا کہ ایک فدیہ قتل ہوگا، ایک زیارت کرنے جائے گا، تو ایسے پرآشوب دور میں ایک حسین کی چاہنے والی، ایک مولا کی عاشق اٹھی اور چلی زیارت حسین کے لیے۔ جب اراکین نے روکا، کہاں جا رہی ہے، کیا تجھے حکومت کا قانون نہیں پتا کہ یہاں ایک فدیہ دیا جاتا ہے، دوسرا زیارت کیا جاتا ہے؟ تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنا فدیہ اپنے ساتھ لائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تیرا فدیہ کہاں ہے؟ عورت نے نقاب کا دامن الٹ دیا تو کیا دیکھا، ایک جان سا بچہ کا یہی فدیہ ہے، حسین ہے۔ سنو گے جملہ؟ نہ ابھی میں نے مصائب ہی نہیں پڑھا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے۔ او عزادارو، شہزادی تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے، بی بی تمہاری مرادیں پوری کرے۔ ارے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا قیامت ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ یہ ہے میرا چاند سا بچہ، یہ ہے حسین کا فدیہ۔ حکومت وقت کا تو اپنے بچہ دے دے گی حسین کے لیے، کہ یہ میرا فدیہ ہے، میں زیارت حسین کو جاؤں گی، دل چاہے تو میرے بچے کو لے لے۔ اس مومنہ کی آغوش سے بچے کو چھینا گیا۔ حکومت وقت نے بچے کے سر و تن میں جدائی کی، ادھر بچے کا لاشا زمین پہ گرا، ادھر ماں قبر حسین پہ گری، تعویذ قبر سے لپٹ گئی۔ آقا میری گود اجڑ گئی، میرا بچہ مارا گیا۔ سنو گے فکرے، سنو گے ایک ماں کا جملہ؟ پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ جب ماں کی مامتا تڑپی نہ، مچل گئی بی بی، اور رو کے وہ بی بی کہتی ہے، وہ مومنہ کہتی ہے آقا یہ نہ سمجھیے گا کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میری گود اجڑ گئی، یہ نہ سمجھیے گا اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بچہ مارا گیا، مولا رو تو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کا ایک عزادار مارا گیا، اے مولا آپ کا ایک ماتمی مار دیا گیا۔ ارے ماں بھی قبر حسین سے لپٹی رو رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بی بی کی آواز، اے مومنہ اپنا بیٹا لے جا۔ سن رہے ہو جملہ؟ یہ قیامت کا معجزہ ہے۔ اب جو علماء نے لکھا ہے نا، جملے یہی ہیں کہ وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ قبر بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر والی بی بی آغوش میں اس کے لال کو لیے ہوئے، اے مومنہ اگر تو میرے حسین پہ اپنا لال نچھاور کر رہی ہے تو میں حسین کی ماں تجھے تیرا بیٹا دینے آ گئی۔ سن لیا آپ نے معجزہ؟ جملہ پڑھو عزادارو، رونے کو یہی بہت ہے کہ اس معجزے کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا بی بی اس وقت کہاں تھی جب ایک غریب 57 برس کا باپ اپنا چاند اپنے دامن میں چھپائے ہوئے 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، آئے رباب کی قربان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، بدو فقرہ پڑھنا ہے، بے احساس مصائب سب آپ نے سنا ہے۔ قیامت تو یہ ہوئی کہ جب باپ آگے آیا، آن کے کر رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ بیٹے کی آواز بیٹے کے لیے حسین نے کہا سیراب ہو گیا۔ 4 برس کی بیٹی آئی، جملے آپ نے سنے ہیں، مگر بیٹی نے کہا بابا
میں نے کربلا میں زمانہ بھی بدلتے دیکھ لیا. ہر باپ بیٹے کو ہی چاہتا ہے, کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا. بابا میرا گلا دیکھو, میرے رخسار دیکھو, میرے آنکھوں کے حالے دیکھو, میرا خشک گلا دیکھو, میرے لب دیکھو, بابا سکینہ مر جائے گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہر بیٹی باپ سے نازوں میں پیار کرتی ہے, باتیں کرتی ہے. حسین نے سکینہ کے یہ جملے سنے, جواب تاریخ میں نہ ملا, مگر اتنا ملا کہ سکینہ کو جواب میں حسین نے دامن ہبا پلٹ دیا. بہن نے بھائی کا چدا گلا, اماں بھیا مر گیا. جزاکم اللہ. اماں میرا بھیا مر گیا. رباب آئی ہیں, آئی بچے کو آغوش میں لیا. او مومنو, او میری ماں بہنوں, دعائیں کر دیجئے گا للہ. جس خاتون کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی ہے, رباب کے اصغر کے صدقے میں اللہ صاحب اولاد کرے. میں تمہیں ماں کی مامتا دکھاؤں, قیامت ہے. جب باپ نے ماں کو اصغر دیا نا تو ماں نے آغوش میں لیا. دیر تک ماں نے اپنا اصغر دیکھا, ایک مرتبہ دل پھٹ گیا, کلیجے سے لگایا. پھر اس نے اصغر کو دیکھا, پیشانی چومی. پھر اصغر دیکھا, کلیجے سے لگایا. پھر اصغر دیکھا, بوسہ لے لیا. ابھی تک رباب تڑپی نہیں ہے, لیکن ایک مرتبہ جب دل کسوٹنے لگا, ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا, تو اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ایک مرثیہ پڑھا, اے میرے لال, ارے تیرے سن کے تو جانور. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے. اے اصغر تمہیں ظالموں نے نہر کر دیا. روایتوں کے فکرے ماں اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی. سنیں گے جملہ. حسین قریب آئے, رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا امام وقت ہے. کہا نہیں, پھر بتاؤ کون ہوں؟ کہا امام وقت ہے. کہا پھر بتاؤ کون ہوں؟ کہا امام وقت ہے. حسین نے پھر ایک جملہ کہا, امام وقت اگر کچھ مانگے وعدہ کرو عطا کرو گی. قیامت آ گئی عزادارو. حسین نے دامن ہبا کا پھیلایا, رباب مجھے اصغر دے دے. اے عزادارو قیامت آ گئی, قیامت. ارے اجڑی ہوئی ماں نے اصغر کی پیشانی سے خون کی چھینٹیں صاف کی, آواز دی اصغر خدا حافظ. سنو گے فکرے, اصغر خدا حافظ میرے لال. دادی سے ملاقات ہو تو کہنا کہ میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا, لیکن اگر کہے تیری ماں نے کنگھی بالوں میں نہ کی, تیری ماں نے منہ نہ صاف کیا, تو کہہ دینا کربلا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ تھا. جزاکم اللہ. روتی ہوئی رباب نے کہا آقا آپ کی امانت ہے, آقا آپ کی امانت ہے. حسین کے سپرد کر دیا. غریب عقب خیمے کے عقب پہ آئے, آن کے علی اصغر کی حسین نے قبر بنائی. مگر قیامت تو تب ہو گئی کہ جیسے ہی اپنے ننھے سے بچے کو قبر میں لٹایا تو کون سے باپ کا کلیجہ برداشت کرے گا کہ اپنے 6 ماہ کی کمائی مٹی میں ملائے. قیامت تو تب ہوئی عزادارو کہ جب حسین نے خاک ڈالی نا, اصغر کا چہرہ دیکھا تو ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے اپنا اصغر اٹھا لیا اور رو کے کہتے میرے چاچ میں تجھے کیسے زمین کے حوالے کروں. قیامت ہے. مگر عزادارو علماء نے پڑھا ہے, روایتوں میں بھی یہی ہے کہ حسین نے اصغر کے جسم اقدس کو زمین کربلا میں مدفون کر دیا. مگر عزادارو باپ نے تو 10 محرم کو دفن کر دیا تھا نا. لو جملہ آخری پڑھ رہا ہوں, اسی پہ گہوارہ آئے گا. جیسے چہنا اجڑی ہوئی ماں کو پرسہ دے دینا. اے عزادارو جب 11 محرم کو سروں کا شمار ہوا تو شمر کہتا ہے سر تو 71 ہے, شہید تو 72 ہے, آخر ایک سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ظالم وہ سر لے کے کیا کرے گا, اسے حسین نے زندگی میں دفن کر دیا تھا. کہتا میں کچھ نہیں جانتا, مجھے وہ سر چاہیے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کا سر ہے. فوجوں کا ایک عملہ آگے بڑھا, ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے, گھوڑے پر سوار تھے, جہاں نم زمین دیکھتے نیزہ چبو دیتے.
عزاداروں، اجڑے ہوئے جلے ہوئے خیموں کی رات پر اجڑی ہوئی بیویاں بیٹھی تھی. آواز فضا گونجی، رباب تیرے بچے کی خیر. ماں تڑپ کے آ گئی، بیویوں نے بازو تھاما، ماں کی آنکھوں نے دیکھا. او بیویوں قیامت ہو گئی، اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے. ارے کیا منظر دیکھا رباب نے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے نم زمین پہ نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر علی اصغر کا جنازہ. قیامت ہو گئی، ظالم نے ہاتھ ڈالا، زلفیں پکڑی، الجھے ہوئے اصغر کو نکالا، لاشا زمین پہ پھینکا، گھوڑے سے اترا، ایک گھٹنا اصغر کے سینے پر، ایک پیشانی پر تلوار چلی. اصغر شہید، ماں کی فریاد، اے میرے لال تو دو بار شہید کیا گیا، یہ ماں تجھے بچا نہ سکی. میرے اصغر، 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 میرے راج دلارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا.